السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس کے سلسلے میں آئی ٹی سیریز کا کورس اور لیکچر نمبر ہے جناب 20۔ اس لیکچر میں ہم تھیوری کے ساتھ آج جو پریکٹیکل کریں گے اس پریکٹیکل کا ایک کوشچن میرے پاس آیا ہے، ایک پرابلم ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جناب اپنے تھیوریٹیکل سیکشن کی طرف، یعنی تھیوری کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر، اور یہ ٹرمز ہم بہت زیادہ کمپیوٹر میں یوز کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ جناب سافٹ ویئر ہارڈ ویئر، میں سافٹ ویئر کا کورس کر رہا ہوں یا ہارڈ ویئر کا کورس کر رہا ہوں، یا میں ہارڈ ویئر کا کورس کرنا چاہتا ہوں، ہارڈ ویئر میں کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، سافٹ اینڈ ہارڈ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ سافٹ ویئر جو ہے نا وہ لاجیکل پارٹس ہیں کمپیوٹر کے، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کمپیوٹر کے اندر جو آپ کا آپریٹنگ سسٹم ہے، آپ کی فائلز ہیں، آپ کا ڈیٹا ہے، آپ کے جتنے بھی پروگرامنگ لینگویجز ہیں، گرافک کے سافٹ ویئر ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئر ہیں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، یہ جو کام میں کر رہا ہوں، مثلاً ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں یوٹیوب پر، اور یوٹیوبنگ ہے، جو کچھ ہے یہ سب سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سافٹ ویئر ہے۔ ویئر ایز ہارڈ ویئر جو ہے نا وہ کمپیوٹر کے فزیکل پارٹس ہیں، یعنی کہ ماؤس ہو گیا، کی بورڈ، اس کے بٹنز، اس کے مطلب وٹ ایور، یو ایس بی پورٹس، اس کی ایل سی ڈی اسکرین، ہر چیز۔ سافٹ ویئر جو ہے نا اٹ از انٹینجیبل، اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، یہ انٹینجیبل ہے، اور ہارڈ ویئر ٹینجیبل ہے جی، ویری سمپل۔ اور مین فرق اب ایک اور آتا ہے، وہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر کو اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کو ہم ڈی بگ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم ٹربل شوٹ کرتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں، یا پھر اگر وہ پرابلم سالو نہ ہو رہی ہو، یعنی کہ اگر ٹربل شوٹنگ کرنے سے یا ڈی بگنگ کرنے سے پرابلم سالو نہ ہو رہی ہو تو پھر ہم ری انسٹال کرتے ہیں۔ ری انسٹال کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ونڈوز میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے، وائرس آ جاتا ہے، تو ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈیٹا بچائیں، اس کے علاوہ جو پرابلم ہے اس کو کسی طریقے سے ہم ڈی بگ کریں، اسکین کریں، اس کو ٹھیک کریں۔ اگر وہ پرابلم نہ ٹھیک ہو رہا ہو، یا وہ ٹھیک ہو تو جائے لیکن اس سے اسپیڈ سلو ہو جائے، یا کچھ ایپس کرپٹ ہو جائیں، تو پھر ہماری جو آخری جو ہمارے سمجھے لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم ونڈوز ری انسٹال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ری انسٹالیشن ہو جاتی ہے ونڈوز کی۔ ویئر ایز ہارڈ ویئر کے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ ہارڈ ویئر آپ کو پتہ ہے ریپیئر ہوتا ہے، جیسے کہ اگر ماؤس میں کوئی خرابی آ گئی ہے، ایل سی ڈی ٹوٹ گئی ہے، تو ایل سی ڈی کو ریپیئر تو ہم نہیں کر سکتے، اسے ریپلیس کرتے ہیں، یعنی کچھ پارٹس ریپلیس ہوتے ہیں اور کچھ پارٹس ریپیئر ہوتے ہیں۔ سو ہارڈ ویئر کے کیس میں یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ تو تھا جی آپ کا سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر کا معاملہ۔ اب ہم چلتے ہیں سافٹ کاپی اور ہارڈ کاپی کی طرف، اور یہ ٹرمز بھی آپ بالکل اسی طرح سنتے رہتے ہیں، سافٹ کاپی، ہارڈ کاپی۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ جی آپ ایسا کریں، آپ مجھے اپنی پروفائل سافٹ کاپی میں بھیج دیں یا اپنی سی وی سافٹ کاپی میں بھیج دیں۔ تو سافٹ کاپی کیا ہے جناب؟ سافٹ کاپی سمجھ لیں کہ کسی بھی چیز کی ڈیجیٹل فارم ہے، یعنی کہ آپ کے کمپیوٹر پر یا موبائل پر جو چیز ریزائڈ کر رہی ہوتی ہے نا، اور آپ اسے اپنے موبائل یا کمپیوٹر پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی آپ یہ فائل دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر میں نے ٹائپ کیا ہوا ہے سافٹ کاپی ہارڈ کاپی کا ڈفرینس، تو یہ کیا ہے؟ یہ سافٹ کاپی ہے جی۔ اسی طرح ہارڈ کاپی وہ ہوتی ہے جو کہ فزیکل فارم ہوتی ہے کسی سافٹ کاپی کی، آسان الفاظ میں کہہ لیں پرنٹڈ فارم ہوتی ہے، یعنی جو پرنٹ آؤٹس ہوتے ہیں ہمارے، وہ سارے ہماری جو ہے نا وہ ہارڈ کاپی کہلاتے ہیں۔ اور اس کو آپ ظاہر ہے کہ موبائل اور کمپیوٹر کی ضرورت نہیں رہتی، یا تو آپ آسانی کے ساتھ ویو کر سکتے ہیں۔ سافٹ کاپی ٹینجیبل نہیں ہے، انٹینجیبل ہے، اور کیونکہ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، بٹ اٹ از ایزی ٹو ایڈٹ، موڈیفائی اور ریپلیس اٹس پارٹس، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ جناب اس کی ایڈیٹنگ آسان ہے۔ جیسے ابھی میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر مجھے غلطی یہ نظر آئی ہے، اس میں اسپیس ہے، تو میں اس کی اسپیس دیکھیں ٹھیک کر دیتا ہوں، کیونکہ سافٹ کاپی میں اب اگر فرض کریں یہ پرنٹ ہو جاتا تو پھر اس کی اسپیس کو ختم کرنا ممکن نہیں تھا، بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو ہارڈ کاپی یہ ہوتی ہے کہ جب ایک بار پرنٹ ہو جائے تو پھر اس کو آپ موڈیفائی نہیں کر سکتے، کہیں اسپیلنگ مسٹیک ہے، کوئی اور پرابلم ہے، کوئی چیز مس پرنٹ ہو گئی ہے تو بس وہ ہو گئی ہے، پھر آپ ایک اور پرنٹ نکالیں گے، اور ہارڈ کاپی کا کوئی حل نہیں ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو سافٹ کاپی، ہارڈ کاپی، سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر سمجھ آ گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی پرابلم کی طرف، کوشچن کی طرف۔ ایک کوشچن میرے پاس آیا جی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور میں نے اس کا اسکرین شاٹ رکھا ہوا ہے جو مجھے بھیجا گیا ہے، یہ دیکھیں جناب، یہ ہے جی آپ کے سامنے ایک اسکرین شاٹ، اور میں نے پرائیویسی کے لیے وہ میں نے یوزر اکاؤنٹ اور وہ ساری میں نے چیزیں جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ آپ کو صرف ایک چیز دکھانی ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ سلیپ اپ ڈیٹ اینڈ شٹ ڈاؤن، اپ ڈیٹ اینڈ ری اسٹارٹ، یہ پرابلم اکثر آ جاتا ہے، میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، لیکن نارملی میں نہیں ہونے دیتا اس کو ڈسیبل کر دیتا ہوں۔
اکثر کمپیوٹرز کے ساتھ یہ ایشو آ رہا ہوتا ہے جی، وہ شٹ ڈاؤن نہیں ہو رہا ہوتا ہے جی، اور یہ مسئلہ ہے جی جب اس پر آپ کلک کریں گے، کیونکہ شٹ ڈاؤن تو آ نہیں رہا، تو جب آپ اس پر کلک کریں گے تو وہ کئی بعض اوقات گھنٹے یعنی کئی آورز وہ لے لیتا ہے جی، وہ لگا رہتا ہے پرسنٹیج کمپلیٹ کرتا رہتا ہے اپنی. تو وہ کیا ہے دیکھیں جی، اس کی میں آپ کو نا بیک اینڈ ایک چھوٹی سی سائنس بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب آپ کا کمپیوٹر انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، یعنی ہر وہ کمپیوٹر جو انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، لائیو ہوتا ہے، آن لائن ہوتا ہے، جیسے کہ میں ہوتا ہوں، تو کیا ہوتا ہے سمپلی ونڈوز اپڈیٹ ہوتی ہے جی. ونڈوز کی فائلیں آپ کی ظاہر ہے ورکنگ میں ہوتی ہیں، وہ پھر ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ مانگتی رہتی ہیں، تو وہ ظاہر ہے پھر وہ بیک اینڈ پہ آپ کی جو ونڈوز ہے نا، اس کا یہ ایک سمجھ لیں فیچر ہے کہ یہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو ڈسیبل کر سکتے ہیں جناب. اچھا، اب اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے نا وہ بند ہونا چاہیے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا انٹرنیٹ کلوز کر دیا یہاں سے. یہ میرا یہاں پر ہواوے مطلب کنیکٹڈ ہوتا ہے، وہ میرا جو ہاٹ اسپاٹ ہے وہ بند کر دیا جی. انٹرنیٹ سے پہلے آپ نے اس کو بند کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں کلک کرنا ہے سرچ دا ویب اینڈ ونڈوز، اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر سروسز آپ نے ٹائپ کرنا ہے، تو یہ آ جائے گا جی سروسز ڈیسک ٹاپ ایپ. اس پر آپ نے کلک کرنا ہے جی. اور ویسے میرے کمپیوٹر میں تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں پاور میں شٹ ڈاؤن سب صحیح آ رہا ہے. لیکن میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں، یہ 100% جو ہے نا یہ سمجھ لیں اپلیکیبل ہے اور ٹیسٹڈ ہے. تو آپ نے اس کو نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے جی. آپ کو یہاں ملے گا ونڈوز اپڈیٹ، کہاں گئی جناب، اب ڈھونڈنا پڑے گا. یہ جناب آ گئی ونڈوز اپڈیٹ. آپ اس پر کریں گے ڈبل کلک. اب آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس آ جائے گا جی، ونڈوز اپڈیٹ پراپرٹیز لوکل کمپیوٹر کی. اب یہاں پر آپ کے پاس آ رہا ہے اسٹارٹ اپ ٹائپ، مینول ہے کیا ہے، میں یہاں پر جا کر اس کو کر دوں گا ڈسیبلڈ. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگر فرض کریں کہ آپ کی اپڈیٹ لگی ہوئی ہے نا، تو وہ یہاں سے آپ نے سٹاپ کرنی ہے. فی الحال تو یہ میری آلریڈی نہیں ہے تو یہ سٹاپڈ ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو سٹیٹس ہے نا سروسز کا، وہ سٹاپڈ ہے. لیکن فرض کریں اگر اپڈیٹ لگی ہوئی ہے تو وہ آپ نے پھر یہاں سے سٹاپ پر پہلے کلک کرنا ہے. یہ یاد رکھیے گا، میرے کیس میں تو سٹاپ جو ہے نا وہ ڈسیبلڈ ہے کیونکہ آلریڈی سٹاپڈ ہے. تو صرف سٹارٹ کی آپشن ہے کہ میں سٹارٹ کر سکتا ہوں اگر کرنا چاہوں، لیکن میں obviously نہیں کروں گا، مجھے اپڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو اسٹارٹ اپ ٹائپ پہ جا کر آپ اس کو جو ہے نا ڈسیبل کر دیں گے، یہاں سے سٹاپ کر دیں گے، اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے جی. ٹھیک ہے، ابھی فی الحال میں اس کو کینسل کر رہا ہوں بیکاز مجھے اس میں کوئی ایسی چینجنگ نہیں کرنی، صرف آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے ایسے کام کرنا ہے. اگلا سٹیپ بھی سمجھ لیں کیا ہے. اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے دس پی سی میں جانا ہے، اس کے بعد سی ڈرائیو میں جانا ہے، پھر آپ نے ونڈوز میں جانا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک فولڈر ملے گا جی. یہاں پر اب دیکھنا پڑے گا جی، سافٹ ویئر ڈسٹریبیوشن آ گئی ہے، اور یہاں پر آپ کو ملے گا ایک فولڈر، آئی ہیو ٹو سی، ایک تو سسٹم ریسورسز ہے، یہ آ گیا جی، بالکل صحیح ہے. اب یہ سسٹم ریسورسز آپ کے سامنے آ گیا، اور یہاں پر آپ کو نا یہ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، کچھ فولڈرز جو کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے ان سب کو سلیکٹ کرنا ہے اور ڈیلیٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ سب ڈیلیٹ کر دیں گے، کوئی ایشو والی بات نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ کنفرم کرے گا، آپ نے کنٹینیو یس اوکے نیکسٹ کر دینا ہے. یہ سب ڈیلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد جناب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے شٹ ڈاؤن کر دینا ہے کمپیوٹر کو. اچھا، اب شٹ ڈاؤن کی بھی تھیوری کیا ہے، کیونکہ اس وقت آ رہا ہوتا ہے اپڈیٹ اینڈ شٹ ڈاؤن. سو آپ نے ایک بار اس پہ ظاہر کلک کرنا ہے، تو اپڈیٹ اینڈ شٹ ڈاؤن پر آپ کلک کریں گے، وہ کچھ پرسنٹیج ضرور کمپلیٹ کرے گا، لیکن شٹ ڈاؤن جلدی ہوگا، ری سٹارٹ بھی ہوگا، پھر تھوڑی سی کچھ پرسنٹیج کی طرف جائے گا چند سیکنڈز کے لیے، لیکن آپ کا ایشو ریزالو ہو جائے گا بغیر اپڈیٹ کے. اور یہ آپ کا جو پاور کا جو بٹن ہوگا یہاں پر شٹ ڈاؤن اور یہ ری سٹارٹ وغیرہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور ان کے ساتھ جو اپڈیٹ والی آپشن ہے وہ بھی ہٹ جائے گی، اور اپڈیٹ سے بھی چلا جائے گا وہ. سو یہ چیزیں آپ نے کر لینی ہے. چونکہ میں نے اپنے سسٹم پہ یہ کام آلریڈی بند ہے میرا، تو میں نے اس لیے اس کو نہیں کیا. تو جو اسٹیپ میں نے آپ کو بتایا آپ نے ایز اٹ از ان کو فالو کرنا ہے. پھر بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے، اگر آپ کو چیز نہیں سمجھ آ رہی ہے، آپ کا وہ اپ ڈیٹ والا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، تو وہ مجھ سے آپ ضرور شیئر کیجیے گا. یا اگر کوئی ایرر آ رہا ہے تو اس کا ایک بہت آسان طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اسکرین شاٹ لیں اس ٹائم اور اس کو سیو کر دیں، بعد میں مجھ سے واٹس ایپ پہ شیئر کر کے مجھے بتائیں کہ جناب یہ مسئلہ ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اسکرین شاٹ سے انسان کو زیادہ اچھا کلیئر ہو جاتا ہے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا. آپ جن اسٹوڈنٹ کا یہ کوشچن ہے ان کو بھی یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ وہ اپلائی کریں گے اس کے حوالے سے، اور آئی ہوپ کہ ان کا یہ پرابلم سالو ہو جائے گا.